دیر سے آئیں گے، تو یہ چیزیں جی تھوڑی سی ہیں۔ جی، وہ مجھے آپ کی آواز کٹ رہی تھی، مجھے آپ کا سوال یہی سمجھ آیا کہ جو بچے اب گھر میں نہیں ہیں، دور ہیں، تو وہ کیسے حصار کر سکتے ہیں؟ تو اس کا شارٹ کٹ آنسر یہ ہے کہ ماں اور باپ کا حصار بچوں پہ ہوتا ہے۔ جیسے مرشد اور نبی امت کے لیے حصار، اپنے ماننے والوں کے لیے حصار کرتے ہیں، تو ماں اور باپ کو یہ حصار پہلے کرنا ہے، اور پھر بچے کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے کہ وہ اپنا حصار خود کرے۔ تو ایز اے ماں، جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بچے کو پریشانی، تو کیسے ماں کھڑی رہتی ہے ایک ٹانگ پہ، یا باپ کیسے کھڑا رہتا ہے؟ ایسے ہی آپ کو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرا بچہ شیطانی طور پہ کنٹرول میں ہے یا کسی زد میں ہے، تو پھر وہاں پہ یہ جو حصار اس بندے نے خود کرنا تھا، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، فلک ناس 3 3 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلایا جائے، ان کے لیے دعا کی جائے، پھر یہ جو اپنا جو سکھ ذکر ہے سلسلے کا، درود شریف پڑھنا، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، تو اس کے بعد دعائیں کی جائیں صبح دوپہر شام میں۔ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ کے لیے بھی ہم لوگوں سے پریشان نہیں ہوتے تھے؟ وہ اپنے مینٹلی قلبی طور پہ ہر وقت کوشش کرتے تھے کہ امت کو اپنے اندر سامنے رکھ کے دعائیں کرتے رہے ان کے لیے۔ اس کو باطنی حصار کہتے ہیں۔ تو جو بندہ پھر باادب ہوتا ہے اس کے اندر، اس حصار میں جو بندہ باادب ہوتا ہے، اس کو وہ فیض ماں باپ سے مل جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ لیٹ سے یہاں پہ، اگر کوئی بندہ بزرگوں سے کا بے ادب ہے، تو وہ اس حصار سے نکل جاتا ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ ہم بزرگوں کے بے ادب ہو جائیں اور ماں باپ کے بے ادب ہو جائیں، تو وہ اس حصار سے باہر نکلتا ہے۔ لیکن جو باادب رہے اور اس کے پیچھے سے بزرگ اس کے لیے حصار کر رہے ہوں، اس کے ماں باپ حصار کر رہے ہوں، تو کہیں نہ کہیں اس بندے کو اللہ کی ذات بچا لیتی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں ان کے لیے ہدایت بھی مانگنا، اور پھر ان کو بھی اس چیز کا ایکولی نالج ہونا، یہ ہے الٹیمیٹ سولوشن۔ اور صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے بچوں کو اور اپنے صحابہ کرام سے وہ جو بد نظری کی دعا ہے وہ لکھ کے اپنے بچوں کے گلوں میں ڈال دیتے تھے، اور جب بڑا ہوتا تھا تو پہلے اس کو سکھاتے تھے وہ دعا، کہ ہمارے بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب یہ اسکول جائے گا صبح، اس نے صبح آیت الکرسی، کل، فلک، ناس پڑھ لینی ہے، اور جب یہ شام کو آئے گا پڑھ لینی ہے، اور رات میں بھی اس نے پڑھ لینی ہے۔ جیسے ہم ان کو دان صاف کرنا، کھانا پلانا سکھاتے ہیں، یہ ایک جنگ ہے پوری، جس کے اندر اللہ فرماتے ہیں کھلا دشمن ہے آپ کا۔ تو خیر، بچے اگر خود نہیں کر رہے تو آپ ایسے کر کے، دم کر کے، کچھ ان کو لکھ کے گلے میں، یہ صحابہ سے ثابت ہے، وہ ڈال سکتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی اور اس سے اوپر ہے کہ آپ صبح دوپہر شام میں یہ چیزیں پڑھ کے ان پہ نظر، دم، دعا، پھونک مارتے رہیں، دعا کرتے رہیں، اور پھر ان کو بھی اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جائے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ بہت زیادہ اس میں چلا گیا تو پھر وہاں پہ پراپر رقیہ کروانا پڑتا ہے، جس میں اس بندے کو ہوش نہیں ہوتی ہے، اس عورت کو ہوش نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت اور بندے کے اوپر جن یا جننی پرماننٹ آ گئی ہے، یا جادو میں پرماننٹ پھنس گیا، اس کے ساتھ کوئی موکل اٹیچ ہو گیا، اور یہ بڑی گندی فیلڈ ہے یہ، تو پھر اس وقت یہاں پہ اللہ والوں کی دعا، نظر، پلس رقیہ پراپر کرنا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ترتیب ہے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے 1 ماہ، 2 ماہ، 3 ماہ، 4 ماہ پورا پروسیس ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ پھر اس چیز کو وہاں سے نکالتے ہیں۔ پھر ایسے راکھیوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی پہ جن آتا ہے تو پھر وہ جن کیسے اسے اتار سکتے ہیں۔ اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایک امیونٹی ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے، کہ ایک صحت مند بندے کو کیسے کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہر ایک سے خود لڑے۔ لیکن اگر ایک بہت کمزور اور پوزیسڈ، مطلب ایک بہت کمزور بیمار آدمی ہے، اس کے لیے پھر آپ کو امیڈیٹلی اس وقت، جو کہ قرآن سے جو عامل لوگ ہیں، جو کہ رقیہ کرتے ہیں، پھر ان سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ اور میں نے یہاں پہ دیکھا کہ رقیہ سینٹرز ہیں، ایسے اسلامک سینٹرز پاکستان میں بھی ہیں۔ تو یہ ایک الگ لائن ہے، ہم اس کو انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ہم مزید ڈیٹیل میں کیس بائی کیس ڈسکس کریں گے۔ جیسے فار ایگزامپل آپ بتاتے ہیں کہ ہماری فیملی میں ایسے 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 ہے، ابھی جو انہوں نے بتایا کہ ہماری فیملی میں بچپن میں ایسے ایسے ہوا، تو یہ کیسز بہت سے آپ کے آس پاس ہوں گے، تو اس کو انشاءاللہ پھر ہم اگلی دفعہ مزید اور انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔